بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی حرف مراد کی اس نشست میں جناب اسد الرحمن صاحب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کا تعارف کرایا تھا، انہوں نے فرانس کے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے ادارے سے پی ایچ ڈی کی ہے اور آج کل یہ حبیب یونیورسٹی کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ راؤٹلیج آتھر بھی ہیں، جو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی آنر ہے، اور ان کی کتاب ہارڈ باؤنڈ راؤٹلیج نے شائع کی ہے۔ اس کا کتاب کا ٹائٹل میں پڑھتا ہوں کہ پالیٹکس آف سوشیو اسپیشل ٹرانسفارمیشن ان پاکستان، لیڈرز اینڈ کانسٹیٹیوئنٹس ان پنجاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ راؤٹلیج سے کتاب کا چھپنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی جو حالات ہیں ان کے طالب علم ہیں، پروفیسر ہیں، اور یونیورسٹی میں یہ اپنے کورسز ڈیزائن کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جس کی کہ اس یونیورسٹی میں ایک فریڈم ہے۔ تو آج کی اس نشست میں یہ پولیٹیکل اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں ہمارے درمیان زیر بحث آئیں گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ ناظرین کے لیے کافی معلوماتی رہیں گی، اور میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔ سب سے پہلے یہ کیونکہ پچھلی ہی ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں ہم نے پاکستان کے جو تاریخ ہے دو قومی نظریے کی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو پیدا ہونے والے تمام ریاستی، ثقافتی اور دیگر قسم کے سیاسی مسائل ہیں، اس پر ہم نے ایک سیر حاصل بحث کی، تو یہ اسی سے جڑی ہوئی دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں جو پہلا سوال میں آپ سے جہاں سے شروع کروں گا، کیونکہ ہم نے ختم کیا تھا سیاسی اسلام پہ، تو آج کی ہماری جو نشست ہے اس پہ ہم یہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو ذرا واضح کریں عام ایک ناظر کے لیے، ایک قاری کے لیے، کہ آپ کے نزدیک سیاسی اسلام سے کیا مراد ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ آپ تو اس موضوع کے طالب علم بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پولیٹیکل اسلام سے علمی حلقوں میں، خاص طور پر ایکڈیمیا میں، پڑھے لکھے حلقوں میں کیا مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر جو ہماری سمجھ بوجھ ہوگی وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سیاسی اسلام سے مراد وہ تحریکیں یا وہ جماعتیں یا وہ نقطہ نظر یا وہ فکر ہے کہ جو کہ اسلام کو اپنی سیاست کا بنیادی جز یا بنیادی محور سمجھتی ہے، اور اسلام کو ڈپلوائے کر کے اس کی نتیجے کے اندر پیدا ہونے والی جو سیاسی طاقت، اپنی سیاسی قوت وہاں سے وہ گین کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو موجودہ ریاستی ڈھانچہ ہے اس پر طاقت حاصل کر کے اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے۔ تو ایسی تمام تحریکیں جو کہ ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت ساری ڈائیورس قسم کی جماعتیں اور تحریکیں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ اس کا ایک اجمالی سطح پر اگر ہم اس کی ایک تعریف کریں تو اس میں سیاسی اسلام سے مراد ایسی تحریکیں ہیں جو کہ سیاسی ڈھانچے کی جو موجودہ جو جدید سیاسی ڈھانچہ ہے اس پہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ تصرف کر کے، اور اس کی نتیجے کے اندر پھر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اس ریاستی ڈھانچے کو چلانے کی بات کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام کی جو اولین بحثیں ہیں نا، وہ سب سے پہلے جہاد کے حوالے سے شروع ہوئی کہ جہاد کی کیا معنویت ہے، اور جہاد کے حوالے سے 1857 سے پہلے بھی یہ موضوع رہا، اور 1857 کے بعد خاص طور پر جہاد کو موضوع بنایا گیا، کیونکہ جو استعماری حکومتیں تھیں خاص طور پر برصغیر کے حوالے سے، اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ جو قومیں مغلوب ہو جائیں، ان مغلوب قوموں میں ایسے اگر آثار تہذیبی یا مذہبی یا فکری موجود ہوں جن سے ان کا دوبارہ ابھرنے کا امکان ہو، تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے استعماری یا استشراقی جو مطالعات تھے اس میں جہاد پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی، اور اس سے ایک اپالوجیٹکا ڈیولپ ہوا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مغرب ہے، مغرب نے اپنے جتنے سیاسی اور معاشی ادارے قائم کیے ہیں، تو ان کے بارے میں وہاں ایک فلسفیانہ اور فکری مباحث جو ہیں وہ کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔
انہوں نے پہلے تاریخ کا، معاشرے کا اور معیشت کا تجزیہ کیا، وہ تجزیے کے کچھ اصول متعین کیے، اس کے بعد انہوں نے ان اصولوں کی بنیاد پر وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ جب اس چیز کی پیروی کی گئی، یعنی جب ریس کی گئی، نقل لگائی گئی، تو ہمارے ہاں اس کا نتیجہ پولیٹیکل اسلام کی صورت میں سامنے آیا۔ پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ دین کی ایک ایسی تعبیر ہے جس میں جو سیاسی سوال ہے وہ مرکزیت رکھتا ہے اور وہ باقی اسلام کے دیگر پہلوؤں پر سب سے زیادہ غالب ہے۔ یعنی کہ پولیٹیکل اسلام کا مطلب ہے دین، جو دین حق ہے اور ہدایت ہے اور جو اخلاق کا میں رہنما ہے، مکارم الاخلاق ہے، معاملات کے اس میں اسباق ہیں، شریعت ہے، تو دین کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے پس پردہ چلی گئیں اور دین کی ایک سیاسی تعبیر کی گئی اور اس سیاسی تعبیر کو اپنے سیاسی عمل کی بنیاد بنایا گیا۔ سیاسی تعبیر سے آپ کی اس کی کیا مراد ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس کی پہلی جو سیاسی تعبیر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تحریک مجاہدین کی صورت میں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب سے پہلی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن تھی اور اس میں جو تحریک مجاہدین شروع ہوئی، اس تحریک مجاہدین میں ایک سیاسی تصور ہے اور دوسرا جو تاریخ کو دیکھنے کا ان کی جو اپروچ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور وہ جو تحریک مجاہدین ہے انہوں نے جہاد کو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا اور جس طریقے سے جہاد کو بروئے کار لائے اور جس طریقے سے انہوں نے خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں جو ثوابدیدی پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ، اور یہ مسلم زوال کا ایک بہت بڑا مظہر بھی ہے، کہ تاریخ میں ظاہر ہونے والی وہ قوتیں جو مسلمانوں پر تسلط حاصل کر چکی تھیں، جو مکمل غلبہ پا چکی تھیں، ان کے وہ اعلی کار بن گئے۔ جیسے استعماری حکومت تھی اس دور کی 1857 سے پہلے، 1802 میں دلی پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا انگریزوں کا، اور یہ انگریزوں کے سائے تلے پنپنے والی تحریک تھی۔ یعنی ایک ایسی تحریک تھی، یعنی اگر حکومت یا جو بھی گورننس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ اگر یہ جانے کہ ہمارے اس عملداری میں کوئی آدمی جو ہے وہ جنگی تربیت لے رہا ہے اور وہ جنگی کارروائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا لازمی اور فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انگریزوں کی حکومت کے زیر سایہ چندہ بھی اکٹھے کرتے رہے اور ان کی ایک امپلیسٹ معاونت بھی انہیں حاصل رہی، وہ ان کی انکریج کرتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمارا تاریخ کا تصور مسخ ہو گیا، جہاد کا تصور مسخ ہو گیا، اور جو اس دور کا باطل تھا جس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے تھا، جس کے خلاف جہاد واقع ہونا چاہیے تھا، وہ ان کے پس پشت تھا۔ یعنی کہ وہابی تحریک کے ساتھ انگریزوں کی جو ایکویشن ہے وہ 1857 کے بعد بگڑی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو استعماری حکومت تھی وہ ان کی مکمل معاونت کرتی تھی۔ وہ جب اپنا اسلحہ، اپنے پیسے اور اپنے مجاہدین لے کر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو ہر قدم پر انگریزوں کی حکومت نے ان کے ساتھ معاونت کی۔ اگر اتنی بھی بندے میں سینس نہیں ہے کہ آپ جنگی تیاری کر رہے ہیں، ایک لشکر بنا رہے ہیں اور وقت کی حکومت جو ہے وہ آپ سے کوئی تعامل نہیں کر رہی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان اپنی بصیرت سے سمجھ لیتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ جہاد کی اور حکومت میں آنے کی ایک نئی سیاسی تعبیر ہے جو یورپ کے جو فلسفیانہ افکار تھے ان کے تتبع میں کی گئی۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ شریعت ہمارے اجتماعی نظام سے کچھ اقدار پر عمل کرنے کا مطالبہ رکھتی ہے۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی
وہ حدود کا نفاذ کرے گا، جہاد کا اعلان وہ کرے گا، اور معاشی نظام میں سود کا خاتمہ کرے گا، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا۔ یہ چار جو ہے نا، یہ ہمارے اجتماعی نظام کی جو معاشی اور سیاسی ہے، یہ اس کی بنیادی اقدار ہیں۔ یہ اقدار ہیں اور احکام بھی ہیں، اور انہیں قانون بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو سیاسی فکر نام کی کوئی چیز جو ہے، وہ صاف ظاہر ہے نعوذ باللہ اللہ کو مفکر تھوڑی ہے کہ اس نے کوئی بیانیہ بنانا، اللہ نے تو حکم دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ہماری اجتماعیت پر کے ذمہ دار ہیں، ان سے ان چار چیزوں کا براہ راست مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ چار چیزیں اگر طاقت کے نظام میں اور معیشت کے نظام میں یہ چار چیزیں داخل ہو جائیں، یہ چار اقدار پر کاربند ہو جائیں ہم، تو وہ جو طاقت کا اور معیشت کا جو ایک اجتماعیت سامنے آئے گی، ہم کہیں گے کہ یہ دین کے تقاضے پورے کر رہی ہے۔ اب یہ اگر ہم تاریخی طور سے اس بات کو چلائیں اور جو شرعی بحث ہے اس کو ہم اس کے تھوڑے بعد اس کا ڈسکس کریں جی، کہ تحریک مجاہدین اور تحریک مجاہدین کا جو ریاستی انگلیسیا یا اس وقت کی جو برٹش راج تھا، اس کے ساتھ جو اس کا نسبت تھی، وہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ 1857 کے بعد سیاسی اسلام کی پھر کیا شکلیں سامنے آئیں؟ 1857 کے بعد کئی دہائیوں تک تو یہ جو وہابی موومنٹ تھی، اس میں اور انگریزوں میں تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوئے جب تک کہ آل سعود کی حکومت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں یا حجاز میں قائم نہیں ہو گئی۔ جب برطانوی استعمار نے آل سعود کو وہاں کی حکومت بخشی، تو یہاں بھی جو وہابی فکر رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے اور بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو پولیٹیکل اسلام ہے، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک زیادہ اہم شخصیت ہے۔ انہوں نے حکومت الہیہ کا تصور پیش کیا، اور اس کے بعد وہ اسے مکر گئے، اور باقی جو مولانا مودودی علیہ رحمت جیسے لوگ تھے، وہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس سے ایک فلسفہ پیدا کیا، ایک فکر پیدا کی۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے اس کی جو فکر دینی اقدار کو منہدم کر دے، وہ فکر جو ہے وہ میرے نزدیک کوئی زیادہ معنویت نہیں رکھتی، وہ ایک اندھی گلی ہے۔ اور ہمارا جو پولیٹیکل اسلام ہے، جیسے مذہبی جماعتیں تھیں ساری، جمعیت علماء ہند جو ہے اس کا جو موقف تھا، احرار کا جو موقف تھا، خاکسار جو تھے، ان سب کا جو موقف تھا، وہ انسان دشمن بھی تھا اور عوام دشمن بھی تھا۔ اس کے اندر جو دوسری طرف اسلامک سوشلزم کی جو مولانا عبید اللہ سندھی کی جو روایت ہے، کیا وہ بھی آپ اس کو اسلامی سیاسی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ایک زبردستی کا بنایا ہوا جوڑ ہے۔ تو اگر آپ کسی تہذیب سے اپنے بنیادی تصورات بھی اخذ کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تہذیب مر چکی ہے۔ سوشلزم کو اسلامی کہنا یا کیپٹلزم کو اسلامی کہنا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ اپنے بنیادی قضایا کے ساتھ مر چکی ہے۔ تو صاف ظاہر میں اس موقف کو تسلیم نہیں کر سکتا ذاتی طور پر۔ میرا گزارش یہ ہے جو بہت سادہ ہے، خلافت کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا مطلب نیابت ہے، اس لیے ساورنٹی کے تمام تصورات کا انقطاع واقع ہو گیا، وہ مسترد ہو گئے کہ ہمارے ہاں ساورنٹی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری دینی روایت میں، ہماری تہذیبی روایت میں سیاست جو ہے وہ ایک نیابت ہے، اور نیابت اور ساورنٹی کے تصورات باہم متصادم ہیں، متضاد نہیں ہیں، باہم متصادم ہیں۔ اور اس کے بعد جو زکوٰۃ نہ دینے والے تھے ان کے خلاف جنگ بھی کی جاتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ جو ہماری اجتماعی اقدار ہیں جو اللہ کے، وہ کیا ہیں؟ وہ چار ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اگر وہ ہمارے اجتماعی سیاسی اور معاشی نظام کا جزو بن جائیں اور ریاستی پالیسی ان کے مطابق چلنے لگے، باقی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بنیادی چیزیں یہ چار ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ آپ نماز کا بھی نظام قائم کریں. تو نماز کا نظام قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاور کے ذریعے سے نماز کا نظام قائم کریں. یہ بہت انہونی سی بات ہوگی کہ ہم پولیس کو مقرر کریں کہ وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے نکال لے یا ان سے روزہ رکھوائے. کیونکہ جو عبادت ہے نا، یہ انسان کی جو اسینشل فریڈم ہے، یہ اس کا ایکسپریشن ہے. اس کو جبر کے کسی بھی ذریعے کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اس میں مثلاً جو سیاسی اسلام کے اوپر ایک سب سے بڑی جو تنقید ہے، جی ایک ہمارے جو اکیڈمک ڈسکورسز ہیں یا جو عمومی ایک سیکولر سیاست یا لبرل جو ذہن ہے اس کی طرف سے جو ایک تنقید ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مذہب جو ہے وہ کسی سیاست کی بنیاد ہو سکتا ہے، یا ایک مذہبی نقطہ نظر سے جو سیاست پیدا کی جائے گی، کیا وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کوئی کام کر سکتی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ کوشچن میرا خیال ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ بیسک کوشچن ہے. اور پولیٹیکل پاور کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ آئیڈیا کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یہ آپ سیاست کے طالب علم، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو. اس کی لیجیٹمیسی کے لیے اس کو اپنا ایک آئیڈیا چاہیے، اس کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے اور اپنی میڈیشن کے لیے. یہ میڈیشن علمی ہو سکتی ہے، اخلاقی ہو سکتی ہے، قانونی تو ہوتی ہے، قانونی ہے، اور اس کے علاوہ آئینی ہے، یا جنگی ہے، عسکری ہے، یا معاشی ہے. یعنی پاور جو ہے اپنی جو توسیع کرتی ہے معاشرے میں، جس طریقے سے میڈییٹ کرتی ہے، تو وہ کن کن چیزوں سے متعلق ہوتی ہے. یعنی پاور علم کو متاثر کرتی ہے، اس سے بے خبر نہیں رہ سکتی، لا تعلق نہیں رہ سکتی. معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان کی جو ایک معاشرے کی اخلاقی فضا ہوتی ہے وہ طاقت اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اور قانون کے نفاذ میں یعنی طاقت جو ہے وہ معاشرے میں ایک مرکزیت رکھتی ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا، ہاں، اس میں میری گزارش یہ ہے، جو آپ جو سیاسی اسلام ان سب کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سود کا نظام کو ختم کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدود بھی لگائیں گے، مثلا جس کی مثال جو ہے وہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، جی ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کا اعلان بھی کریں گے، ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں روک سکتے جی کیونکہ وہ بھی وہی جہاد کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم جہاد کر رہے ہیں. زکوٰۃ کے نظام کو بھی وہ نفاذ کی بات کرتے ہیں. تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو پہلا کوشچن ہے نا، وہ یہ طے کرنا ہے کہ جو پاور ہے اس کے ساتھ جو جڑا ہوا تصور ہے، آئیڈیا ہے، جی، وہ آپ اس بات کو مانتے ہیں، ساری دنیا کا اس وقت موقف یہ ہے کہ وہ سیکولر ہوگا. جی، ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکولر آئیڈیا پاور کو لیجٹمائز اور میڈیٹ کر سکتا ہے، اس کی کوئی لاجیکل گراؤنڈز نہیں ہے. اس کی گراؤنڈز آنٹولوجیکل ہے. یعنی اس کی وجودی بنیاد ہے کہ وہ معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاور کے ساتھ ہم نے سیکولر آئیڈیا کا ایک گٹھ بندھن بنانا ہے، جی، اس کو جوڑنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاور کے ساتھ جس طرح سے سیکولر آئیڈیا جڑ سکتا ہے، اسی طریقے سے مذہبی آئیڈیا بھی جڑ سکتا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا جب ہم 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کی بات کرتے ہیں، جی اور خاص طور پہ یورپ کو اس میں دیکھتے ہیں، پرنٹ جو چھاپہ خانہ ہے اس کی ایجاد ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر جو فرقہ ہے عیسائیوں کا، پروٹیسٹنٹزم کی بھی اپنی اس وقت تک جو ہے وہ شروعات ہے جی 15ویں صدی کے اخیر سے، اور آگے پروٹیسٹنٹ جو اپنے 100 تھیسز ہے وہ اس نے چپکا دیے ہیں لوتھر نے، اور پھر اس کے بعد کیلون اور یہ سارے. تو اس کے نتیجے میں جنگوں کا ایک لمبا، جس کو ہم 100 ایئرز آف وارس یورپین ہسٹری میں کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد یہ تھی کہ کون سے مذہبی نقطہ نظر کی بنیاد پہ ہم ایک ایسا جدید سیاسی نظام بنا سکتے ہیں. تو کیا آج کا جو مسلم معاشرہ ہے، کیا ہم یہ کہیں گے کہ تاریخ کا یہاں پر مطلب مسلم معاشرے کی تاریخ یا مسلم معاشرے کا کیا ہوا تجربہ مذہب کے ساتھ وہ مختلف ہو سکتا ہے؟ میں تو دیکھیں ذاتی طور پر میرا جو اپروچ ہے یا فیتھ ہے میرا، وہ تو یقیناً یہ ہے کہ نہ صرف مختلف تھا بلکہ مختلف ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پچھلے 1500 سال میں ہونے والی جنگوں
کو نقشے میں دیکھیں, ان کو ہر جنگ کو ایک ڈاٹ سے ظاہر کریں تو پورا یورپ سرخ نظر آتا ہے, جی اور جو باقی دنیا کے حصے ہیں خاص طور پر مسلم دنیا جو ہے اس میں کہیں کہیں سرخی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان چونکہ اہل علم جو ہیں وہ ان کا دماغ نان فنکشنل ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہیں, اور کوئی تھوڑی سی بات کرے تو ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو اور اس وجہ سے وہ بیچارے ڈرتے ہیں, وہ اپنی تاریخ کو بھی اون نہیں کرتے. ان کا شعور اس قدر بے شناخت ہے, ان کا علم جو ہے وہ اس قدر بے بہرا ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے ہی منکر ہیں. یہ ایسی ہے, یعنی وی آر بورن انٹو پیرنٹس, انٹو اے فیملی, وی آر بورن انٹو سم ہسٹری اینڈ کلچر. تو یہ جو ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ ایف آئی ایم بورن انٹو سرٹن پیرنٹس, تو میں آئی کانٹ ڈس اون دیم. یس ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایف آئی ایم بورن انٹو اے ہسٹری, آئی کانٹ ڈس اون دیٹ ہسٹری. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ دے کین ڈس اون ہسٹری, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ پچھلے 1500 سال کی یا 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس کی صفائی کر دیتے ہیں, اور 30 سال کا جو عرصہ ہے خلافت راشدہ کا اور جو حضور علیہ السلام کا عہد مبارک ہے, جی صرف وہ اس کو مانتے ہیں. وہ اس کو کس لیے مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس کو بھی وہ نہ مانیں یا ریجیکٹ کر دیں تو لوگ تو کہیں گے یہ کافر ہو گئے. تو اصل ان کی جو ذہن ہے یا اپروچ ہے کہ وہ اسلام کو 30 سال تک جو ہے, یہ اصل میں ایک موڈ آف ریجیکشن ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں پوری اسلام, اسلامی تہذیب, ہر چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ جو ریڈیکل ریجیکشن ہے, اگر ہم خلافت راشدہ کو بھی کیونکہ جو الزامات جو ہیں وہ باقی تاریخ پر لگاتے ہیں, وہ خلافت راشدہ کا جو مشاجرات کا زمانہ ہے وہ تو اس طرح کی چیزیں تو اس میں بھی موجود ہیں, جی تو اس کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے. تو اصل میں یہ جو پرابلم ہے ان کا, یہ کوئی بہت گہرا علمی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے. کہ جب میں اب دفتر میں بیٹھا ہوں اور دیہات سے میرے والدین آ جائیں تو ہمارے ہاں لوگ جیسے ان کا تعارف کراتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو یہ کنڈیشن یونیورسل ہے. ہمارے اہل علم جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے شرمندہ ہیں, نہ اس کا وہ دفاع کر سکتے ہیں, نہ اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ اس روایت کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاس وہ علمی اور ذہنی وسائل باقی رہے ہیں کہ اپنے کسی بڑے آدمی کو, مثال کے طور پر شیخ اکبر ابن عربی علیہ رحمت ہیں, امام ابن تیمیہ ہیں, امام ابن رازی ہیں, امام غزالی ہیں, ان کو چلو سمجھنے کی استعداد پیدا کر, وہ بھی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ ان کا ایک جو نی جرک ریئیکشن ہے کہ ان سب کو مسترد کر دو, اور یہ پوز کرو کہ یہ جو ایک بستہ ہمارے ہاتھ لگا ہے قرآن شریف کا اور چند ایک حدیث کی کتابوں کا, 5-6 کتابیں ہیں نا, وہ بستہ انہوں نے باندھ لی ہے, وہ سر پہ اٹھا کے اب جو ہے وہ ڈنکا بجاتے ہیں کہ جی ہمیں بہت سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو ایک اپروچ ہے یہ ایک بڑی ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے. اسی کو اگر میں اسی پہ ایمپلیفائی کروں سمجھنے کے لیے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی نظام کیسے چلے گا اور کیسے وہ دینی احکامات کے انڈر ہوگا یا اس کے شیڈو میں ہوگا, یہ سلسلہ کار 2ری-3ری صدی جو ہجری ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور ایک سرمایہ ہے ان تمام مباحث کا جن کو ہمیں آج دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اسلام اور سیاست کے درمیان ایک نیا رشتہ جو ہے وہ طے کرنا ہے. آپ صحیح پہنچے, میں بالکل یہی عرض کر رہا ہوں. تو اسی لحاظ سے پھر یہاں پر جو میں ایک بات کروں گا کہ جو وائل ہلاک کی یہ کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور کچھ جو میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ شریعت جس طریقے سے ہم ایک آج کے جدید نظام میں یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم کیپٹلزم کو مان لیتا ہے اور وہ ہر معاشرے کے اندر چلے گا, ایک ہی نتیجے پر چلے گا ایک معاشی نظام, لیکن کلچرل پلورلزم کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شرعی اصول ہیں جو کہ سب کے ماننے کے ہوں گے لیکن اس کے اندر پلورلزم کی گنجائش ہوگی. تو یہ اگر اس طرح سے ہم بات کو آگے بڑھائیں تو پھر کیا ہم سیاست اور بڑا اچھی ایک جسے کہتے ہیں موو کی ہے کہ یو ہیو براٹ اینڈ وائل ہلاک انٹو دا ڈسکشن. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ وائل ہلاک نے جو کوسچن اٹھائے ہیں ان میں سے کچھ کوسچن لیجٹمیٹ ہیں, پہلی بات یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں پلورلزم کی, کوئی انسانی معاشرہ جو ہے
وہ پلورلزم کے بغیر کنسیویبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو روایت سے یا وہ جو بستہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اصل میں ان کو بستہ ہاتھ آ گیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جن کے ہاتھ میں بستہ آ گیا ہے نا, وہ لوگ جو ہے وہ جب ان بستے کو پڑھتے ہیں, جی وہ چاند گردانے سیکھ کے وہ بستے کو پڑھتے ہیں, نہ انہیں جدید دنیا کسی نظام کا پتہ ہے. جب اس بستے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اتھارٹیرین رویہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک عام قضیہ ہے کہ روایت سے جڑے ہوئے لوگ اتھارٹیرین ہوتے ہیں. ایروگنس آف دا اگنورینس. دیکھیں بس بہرحال میں جیسے عرض کر رہا ہوں. اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ اپنے تہذیبی وسائل کے ساتھ جڑ کر ایک اتھارٹیٹیو رویہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. ایک ہے اتھارٹیرین رویہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. یہ تو مختلف چیز. دونوں میں مختلف. جی ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ واضح کر دیں سننے جی والوں. میری عرض یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام جو ہے نا, پولیٹیکل اسلام چونکہ ایک انتہائی ناجائز تعبیر ہے دین اسلام کی, وہ اس کی شریعت کو توڑ دینے والی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کا ایک راستہ نکالنے کی تدبیر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعی اقدار بتا دی تو آپ ان اقدار کو تھیورائز کرنے یا دین کا حلیہ بگاڑنے اور نئے نئے فلسفیے اور فکر پیش کرنے کا مسلمان مجاز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ شوق ہے تو آپ کو ان شعبوں میں اپنی فکری کارکردگی ظاہر کرنی چاہیے تھی جس میں آپ کی دشمن یا غالب تہذیب اپنی فکری کارکردگی ظاہر کر رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب وہاں ساورنٹی کا ایشو جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ, پاور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی. یہاں یہ جو ہمارے مولوی ہیں, یہ جو سیاسی ملا جو ہیں, جی انہوں نے وہ ساورنٹی کا ڈکشنری میں مطلب دیکھا. جی. اس نے کہا اوہ یہ تو بڑی غلط چیز ہے, تو یہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے ساورنٹی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو ایسے حل کیا, وہ کہتے ہیں کوا جو ہوتا ہے نا وہ کالا ہوتا ہے. نہیں یار یہ تو بڑی غلط بات ہے, کوے کو تو سفید ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ قانون میں لکھ دو کہ کوا سفید ہوتا ہے. اب اگر ان کا ذہن یہ کام کر رہا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے یا ماڈرن اسٹیٹ ساورن نہیں ہوتی, تو بھی یہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جب ایران نے میزائل داغا تو اتنا سا ایک پریس ریلیز جاری کیا ہماری وزارت خارجہ نے, اس میں 3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہماری ساورنٹی کی وائلیشن کی ہے. جبکہ وہ ساورنٹی جس کی وائلیشن وزارت خارجہ بتا رہی ہے وہ ساورنٹی تو اللہ میاں کے پاس ہے. تو اگر اس قرارداد کی یا ان کے اس موقف کی کوئی اہمیت ہوتی, اگر وزارت خارجہ نے غلطی کی تھی تو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, سیاسی ملا جو ہیں, انہیں فوراً بیان کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہ بھی ساورنٹی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, ہماری ریاست ساورن نہیں ہے. ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ اللہ میاں پر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہماری جو اللہ میاں کی ساورنٹی ہے وہ وائلیٹ ہو گئی ہے, لہٰذا ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام کی جیت, ابو بکر بغدادی اس کی ایک مثال ہے. یہ اتھارٹیرین انٹرپریٹیشنز ہیں اسلام, یہ پلورلزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہیں پہ اسی پہ کیا شریعت کا ایسا تصور موجود ہے جو اس ہیومن پلورلزم کو اور انٹرپریٹیو جو پلورلزم ہے کہ کسی ایک مسئلے پر 3-4 آراء جو کہ علمی اور عقلی اور اخلاقی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری سچائی کے ساتھ دی ہیں, تو کیا شریعت کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے؟ میں اس میں نا ایک بڑی مزیدار بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ اٹ ول آئی تھنک آئی ہوپ اٹ ول اسٹرائک اے کارڈ. جارجو گیمبن سے آپ واقف ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے, تو اس کا ایک مختصر مضمون پڑھا. آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ کیمپ ہے. جی. یعنی جو انسانی زندگی کو ایز وی نو اٹ وہ اس کو ڈسٹرائے کر دینے والی ہے. جی. آشوٹس اس کی وہ مثال دیتا ہے. جی. جو ماڈرن اسٹرکچر آف پاور ہے, جو ماڈرن اسٹیٹ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے ان حیات کو, بایوس کو بھی اور زووس کو بھی مکمل طور پر مونوپلائز کر لیا. جی. اور اس کے سانس لینے پر بھی اس نے غلبہ حاصل کر لیا. جی. وہ کہتا ہے کہ اگر کہیں پلورلزم نظر آتا ہے
تو وہ عرب جورسٹ کے یہاں نظر آتا ہے. یہ بڑی کہتا ہے اہم بات ہم 2 کیٹیگریز کرتے ہیں اور عرب جورسٹ جو ہے وہ 5 کیٹیگریز کرتے ہیں. ایک ہے حلال کی، ایک حرام کی، ایک مکروہ کی، ایک مستحب کی، مکروہ کی اور جائز کی، اور ایک مستحب کی. کہتا ہے کہ ریاست کا تعلق صرف ان کیٹیگری سے پاسبل ہے جو ایبسلیوٹسٹ ہیں، اور باقی جو ہے وہ تو ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان مکمل طور پر آزاد ہے. وہ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ جو ماڈرن سٹیٹ لیجسلیشن کرتی ہے اس کے لیے اس میں انسانوں کے لیے سپیس باقی نہیں بچتی. اٹ از سو آل انکمپسنگ، بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ ہے. جبکہ جو عرب جورسٹ ہیں انہوں نے جس طریقے سے اپنے جورسپروڈنس کو ڈپلوائے کیا ہے وہ پاور کو چیک میٹ کر دیتا ہے. جی. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے مطلب وہ طاقت کو صرف ریاست کے پاس نہیں رہنے دیتا. ایگزیکٹلی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ جس پاور کی تشکیل ہے وہ اتنی اوور ویلمنگ ہے، اتنی آل انکمپسنگ ہے، اتنی وہ بروٹل ہے، اتنی ریگرس ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہے کہ انسان اپنی فریڈم کو ریاست کے اندر ضم کر کے ایکچولائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو قانون ہے وہ ریاست کا سب سے بڑا ٹول ہے، اور عرب جورسٹ کے ہاں بقول جارج اوگیم میں یہی وہ ٹول جو ہے وہ ریاست کو چیک میٹ کر دیتا ہے اور انسانی فریڈم کے لیے جس کو پیراڈیزیکل کہتا ہے. جی جی، آپ کی بات یہ بہت اہم بات ہے. مطلب جاننے والوں کو بھی جارج اوگیم کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اس کی کتابیں اویلیبل ہیں، شاید ابھی اردو ترجمہ میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں. وہاں سے ایک اور بات کو تھوڑا سا اگر ہم علامہ اقبال کی طرف لے کر آتے ہیں تو علامہ اقبال نے اپنی جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں انہوں نے ایک موقف یہ دیا ہے کہ اسی طرز کی کہ جو ایک پلورلسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس کو کرنے کے لیے جو لیجسلیچر ہوگا مسلمانوں کا وہ یہ کام کرے گا. تو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ مطلب جو تجربہ، اب ظاہری بات ہے اقبال نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ تجربہ بہت حد تک ناکام ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس سطح کے اوپر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اپنے اجتماعی نظام کو بھی، ذاتی سطح پہ تو اب ہم کر رہے ہیں جو کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی سطح پہ بھی اس کو اگر ہم نافذ کریں تو اس کی نفاذ کی جو بنیادی شرائط طے کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ ہاں، یہ کافی دیکھیں یہ موڈ پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹس آف ڈسکشن ہے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاست جس طریقے سے قانون سازی کرتی ہے پہلے تو اس کو چیک میٹ کیا جائے. تو میرا موقف یہ ہے کہ جو ساورنٹی ہے وہ ہمیں ایٹریبیوٹ کرنی چاہیے شریعت کو. جب ہم شریعت ایز مینیفیسٹڈ ان ہسٹری ایز ویل آف گاڈ تو وہ ساورن ہے. یعنی شریعت ہم سے یا حکم الہی ہم سے مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. جو اطاعت کا مطالبہ ہوتا ہے وہ ساورنٹی کی بنیاد ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ساورنٹی ہے اٹ بلانگس ٹو شریعہ. اور جب تک ہم ریاست کو ری تھنک نہیں کرتے، وائل حالات یہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ شریعت کے ساتھ مکمل طور پر انکمپیٹیبل ہے، اور میں اس کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. یعنی کہ جب تک ہم ماڈرن اسٹیٹ کو ری تھنک کر کے اس کی اسٹرکچرل انالیسس کر کے اس کو چینج نہیں کرتے اور اسے نیابت کی جگہ پر کھڑا نہیں کرتے جو شریعت کے تابع ہو، اس وقت تک کوئی دینی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو گھوڑے کو اس کے چھکڑے کے پیچھے باندھنا چاہتے ہیں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، سیاسی مذہبی لوگ ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ شریعت کو تابع کر دیے جائے جدید ریاست کے، اس لیے کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جدید ریاست کیا ہوتی ہے. نہ وہ اس کے ڈسکورسز سے واقف ہیں، نہ پاور کی تھیریز سے واقف ہیں. اگر آپ شریعت کو ریاست کے سبارڈینیٹ کر دیتے ہیں تو شریعت کے تمام مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. نہ کوئی اخلاقی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ معاشی کو مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی شرعی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے اگر شریعت کو ریاست کے تابع کر دیا جائے، کوئی مقصد قابل حصول نہیں ہے.
ٹھیک، یہ ظاہری بات ہے کہ ایک موڈ پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر ہم مزید سوچیں گے کہ ان چیزوں کی کیا جو انسٹیٹیوشنل فارمز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. لیکن آخری سوال جس پہ اسے ختم کرنے سے پہلے اس نشست کو، جی وہ یہ کہ جو آپ کے خیال میں مثلاً جو ابھی تک میری جو سمجھ میں آئی ہے آپ کی بات، وہ یہ ہے کہ سیاسی اسلام نے جو خطرہ یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جو نقصانات پہنچائے ہیں مذہب اور سیاست کے آپس کے تعلق کو، اس میں سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاستی ڈھانچے کو سمجھے بغیر اس پہ غلبہ پانا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے جس کام سے ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں ایک عوامی سطح پر جو سیاسی اسلام کے پیدا کردہ نتائج ہیں اس کے کیا نقصانات ہمارے سامنے ہاں، وہ آئے بھی ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ کم نہیں ہے. جو دہشت گردی ہے خاص طور پر، اور جو انڈیویجول جہاد کے تصورات ہیں، جو ایک بڑے نظم سے الگ ہو کر معاشرے کو نقصان دینے کے جو رجحانات ہیں، جو ہمیں بے شمار گروہوں میں نظر آتے ہیں، وہ صاف ظاہر ہے امن کو قائم نہیں رہنے دیتے اور انسانی زندگی کو ناممکن بنا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا. اصل میں اس میں ایک پوائنٹ ہے، اگر آپ اس پر غور فرمائیں وہ آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ جو پوسٹ انڈیپینڈنس اسٹیٹ سٹرکچر تھے دنیا میں ہر کی، پولیٹیکل اسلام نے ان سب کو جسٹیفائی کیا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سٹرکچرز کی جو ایکسپلائٹیو تھے، ایکسٹریکٹیو تھے، اینٹی ہیومن تھے، اینٹی پیپل تھے، یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ اس کو فیسینیٹ کرتا ہے ان سٹرکچرز کو. وہ ان سٹرکچرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دین کو ان کے تابع کر کے اپنی اس میں جگہ بنانا چاہتا ہے. جب تک یہ پولیٹیکل اسلام کسی کریٹیک کا نام نہیں ہے، یعنی پولیٹیکل اسلام کسی کریٹیک کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاور کے اور سرمایہ کے جدید مظاہر ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں اس کا کوئی موقف نہیں ہے. وہ ایک ایسے ہی نعروں کی حد تک چند ایک سلوگن، وہ بھی کسی نے ان کو بنا کے دے دیے ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے جماعت اسلامی ہے یا ہماری باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کیا وہ جابروں اور ظالموں کا اعلی کار نہیں رہی ہیں؟ کیا وہ اینٹی پیپل نہیں ہیں؟ جماعت اسلامی تو اس وقت عوامی تحریک چلا رہی تو ہے. وہ بھی تو صاف ظاہر ہے، وہ عوامی تحریک جو چل رہی ہے تو ایک اور عوامی تحریک بھی یہاں چل رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لاڈلا کون ہے. یہ اس وقت وہاں انجمن سائش بامی کے تحت وہاں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بس آخری ایک اور چیز جس کو مثلاً ایک کویسچن جو میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ جتنی بھی پوسٹ کلونیل اسٹیٹس ہم جن کو کہتے ہیں، جو کہ ایک ظاہری سیاسی ڈی کالونائزیشن ہوئی، ظاہری بات ہے معاشی اور دوسری دیگر ڈی کالونائزیشن تو نہیں ہوئی، لیکن ایک ظاہری سطح پر جو ایک سیاسی ڈی کالونائزیشن کے نتیجے میں جو نیشن اسٹیٹس جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، مسلم نیشن اسٹیٹس جو تھیں وہ سامنے آئیں، اس میں سے ایک پاکستان ہے کہ جس نے کیونکہ اسٹیٹ اور نیشن کا ایک آپسی جدید ڈھانچے میں جو ایک آپ کہہ لیں جو ایک آئیڈیا کی سطح پر جو نسبت ہے وہ ریاست اور قوم کی ہے. تو اگر ہم قوم کو نکال دیں اس میں سے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سیاسی اسلام بھی قوم کو اس میں سے خارج سمجھتا ہے، تو اگر ہم قوم کو نکال کے سیاسی ڈھانچے کی بات کریں گے تو پھر جو ہے وہ کس حوالے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ کویسچن جو ہے یہ ابھی حل طلب ہے. یہ پرابلم جو آپ جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ موجود ہے اور ہمارے اہل علم کو چاہیے کہ ان پر گفتگو کریں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے سعودی عرب جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام کا سب سے بڑا سرپرست رہا ہے نا، اور وہ کیا ہے، یعنی وہ ٹرمپ جو تھا وہ جب تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آیا تو یہ سامنے بیٹھے تھے، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا باقاعدہ، تو کہتا ہے اف اٹ وارنٹ فار اس دے وڈنٹ لاسٹ اے ویک، کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ایک ہفتہ ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. تو یہاں سے جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کو جس طریقے سے ویسٹ نے پراپ اپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو اس کے ساتھ گہری نسبتیں ہیں، اور ویسٹ کے ایجنڈے کو، کلونیل ایجنڈے کو پولیٹیکل اسلام
پولیٹیکل اسلام نے مسلم معاشروں کو بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز بھی کی ہے. جی یعنی جیسے ہماری تاریخ میں اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پولیٹیکل اسلام پر جو پارٹیاں یقین رکھتی تھیں انہوں نے سیاسی عمل کو بہت گہرا نقصان پہنچایا اور انہوں نے آج تک خلافت کی بات نہیں کی. ان میں سے یعنی سیاست یا طاقت بطور نیابت کسی پارٹی نے بات نہیں کی اور ان میں سے کسی پارٹی نے ان اقدار کی کبھی بات نہیں کی. اور اس کے لیے آپ کو اگر فرض کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فون آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اس کی جگہ دوسری طرح کا فون چاہتے ہیں, تو وہ فون آپ پہلے یہ ظاہر کریں گے کہ آپ میں ایک نیا فون بنانے کی صلاحیت ہے. پھر آپ اس کے خواص بتائیں گے, اس کا سٹرکچر بتائیں گے, اس کی میکانزم بتائیں گے. سب کچھ بتانے کے بعد آپ ایک فون بنانے میں کامیاب ہوں گے. جب آپ بنا لیں گے تو ہم اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے, آپ والا فون خرید لیں گے. تو یہ جو اس وقت ماڈرنٹی نے ہمارے معاشروں کے جتنے ادارے قائم کیے ہوئے, ان کی نہ کوئی کرٹیک ہے نہ ان کو صرف اسلامی کہنے سے وہ شرعی نہیں ہو جاتے. ٹھیک. جب تک ہم ان کی کرٹیک ڈیولپ کر کے ان کی جگہ نئے ادارے نہ بنائیں جو ہمارے تہذیبی مقاصد اور شرعی اور دینی مقاصد کو پورا کریں, تو اس وقت تک تو یہ پولیٹیکل اسلام جو ہے یہ تو یورپ کے ایک ٹول کے طور پر کام کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. بہت شکریہ جوہر صاحب. موسٹ ویلکم. اس نشست کا ہم یہیں پر اختتام کریں گے. جو ابھی تک ایک بحث ہمارے سامنے آئی کہ سیاسی اسلام اپنے اندر نہ تو جدیدیت کی کوئی تنقید رکھتا ہے, نہ جدید سیاسی ڈھانچوں کو سمجھتا ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اگلی نشستوں میں انشاءاللہ جب موقع ملا تو ہم بات کریں گے کہ ہم قومی ریاستوں کی جگہ پر اور قوم کی جگہ پر اگر ہم کوئی اجتماعی کمیونٹی کا تصور مسلمان روایت سے کیا سامنے آئے گا اور اس کی ہم ڈپلائمنٹ کیسے کریں گے. جی بہت تب تک کے لیے خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.